دوستو یہ واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ غسل کے دوران مدینے کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کو کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینے کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی اس قدر قوت تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی ہوئی اس عورت کے پاس آتی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ساتھ ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا مروڑا، غرض جو ممکن تھا وہ کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسے کا ہی ویسا رہا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان، مفتی صاحبان اور تمام دینی طبقے کے ساتھ مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد طے ہوا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور میت کو اس کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنائی جائے، مگر بے سود اس بار میت کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین نہیں کر سکتے۔ اس دور میں امام مالک قاضی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ پھر امام مالک کو لایا گیا۔ امام مالک اس میت اور اس عورت کو دیکھتے ہی عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسل دیتے وقت غسل دینے والی عورت نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ سارا قصہ امام مالک کو بتایا ہے اور سنایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ پھر امام مالک نے عورت سے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ عورت نے جواب دیا، نہیں۔ امام مالک نے فوری طور پہ حکم دیا کہ اس غسل دینے والی عورت کو میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس عورت کو حد مقررہ سزا کے مطابق 80 کوڑے مارے جائیں۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 89 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ دوستو، آج لوگ کسی پر جھوٹی تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ دوستو، گلہ غیبت سے جتنا بچو اتنا ہی بہتر ہے۔
تو میرے دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل راشی انفو کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دباؤ، شیئر کرو، کمنٹ کرو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔